فیروز، آج کا پہلا سوال ہے سنی ملک گوال منڈی سے. اب سنی ملک صاحب، گوال منڈی اور سنی ملک ہے بڑا دلچسپ کمبینیشن. آپ نے شاید اپنا اصلی نام نہیں لکھا، نک نیم ہو سکتا ہے، سنی نام تو نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال ہم آپ کو اسی نام سے یاد کریں گے، مخاطب کریں گے جو آپ نے اپنے لیے پسند کیا ہے. سوال ہے جی سنی صاحب کا کہ آپ نے پی ٹی آئی کو پروان چڑھنے میں بہت مدد دی. آج عمران خان اقتدار میں ہے اور 3 سال مکمل ہونے کو ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے عمران حکومت صحیح راستے پہ چل رہی ہے؟ عوام کو کپتان کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں؟ سنی صاحب، ابھی اٹس لٹل ٹو ارلی. میرا ذاتی خیال یہ ہے، اور اگر آپ نے کبھی توجہ فرمائی ہو کہ میں پچھلے چند مہینوں سے میں ایک بات مسلسل کر رہا ہوں، اور وہ میں کوئی اپنی طرف سے من گھڑت بات نہیں ہے، میں زندگی میں حقائق کا قائل ہوں. میں تو سال بمشکل پورا ہوا تھا جب میں نے ڈانگ اٹھا لی تھی. میری لائلٹی کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہے. میری وفاداری یا محبت قطعاً کسی شخصیت کے ساتھ نہیں ہے. میں شخصیت پرستی کو بت پرستی سے بدتر سمجھتا ہوں، اسے شرک سمجھتا ہوں. میری اگر کوئی لائلٹی ہے ماڑی موٹی، وہ اپنے ملک کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ ہے، عوام کے ساتھ ہے. بس میں اپنے رب کو جواب دوں اس کی وجہ کہ میں کو پرہیزگار آدمی تو ایسا چھوں نہیں. تو میرے لیے میرا مال نامہ اتنا ہی ہوگا کہ پروردگار، میرا پروفیشن ایسا تھا، میں نے جان بوجھ کے کبھی ڈنڈی نہیں ماری. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اچھا، اب رہ گیا آپ کا سوال کہ عمران کا ساتھ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے. تو پوری طاقت سے ساتھ دینا چاہیے. اب پوچھیں لاجک، یہ اب تک کیا صحیح چل رہا ہے غلط چل رہا ہے مجھے نہیں پتا. انڈیکیٹر جو ہیں میکرو، یہ اقتصادیات کی بات ہوتی ہے، حالانکہ میں جنرلی میں نہیں سمجھتا کسی قوم کی فتح اور شکست، عزت اور ذلت، عروج اور زوال کا تعلق اقتصادیات سے نہیں ہوتا، وہ اخلاقیات سے ہوتا ہے. ہمارے حضور کی سیرت النبی پڑھ کے دیکھیں، آپ کو پتہ لگ جائے کہانی کیا ہے. حضور جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، اپنے رب کے پاس گئے، تو 40 سال کی عمر میں ان کو یہ ذمہ داری رب العالمین نے دی، اور 63 سال حضور چلے گئے، اور باقاعدہ سلسلہ انہوں نے کوئی تقریباً 2-1 سال کے بعد شروع کیا. یعنی 21 سال ٹوٹل جنگ تو کیا کیا. اس میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مکہ مدینہ کے پہاڑوں سے کوئی سونا چاندی ہیرے جواہرات تو نہیں نکلے، انسان سازی کی تھی. پتھروں کو چھوا اور ان کو ہیروں میں تبدیل کر دیا. یہ کام ہوتا ہے نیشن بلڈنگ، اس کو کہتے ہیں. انسان بناؤ، باقی سب کچھ وہ خود ہی بنا لیں گے. اچھا، ابھی یہ صحیح اور غلط کا، لیکن کیوں ساتھ دینا چاہیے؟ اس کا سادہ سا جواب ہے، ہم نے بڑے وقت 2 خاندانوں پہ ضائع، بہت وقت برباد کیا. پیپلز پارٹی، اور روٹی کپڑا مکان، اور روٹی کی رے نصیب نہیں ہوئی، کپڑے کا کاف نصیب نہیں ہوا، مکان کا میم نصیب نہیں ہوا. پھر یہ دوسرا خاندان چپک گیا، پاکستان کو چمٹ گیا. جن جفا، انہوں نے اپنی جائیدادیں پوری دنیا میں خدا کی پناہ جتنا پیسہ انہوں نے بنایا، اس کی بھی میں مثال پھر بار بار میں کہتا ہوں کہ بھائی ان کے والد کے یہ 7 بھائی تھے. جب ان میں بٹوارا ہوا، سب کے پاس پلس مائنس 19-20 کے فرق سے ایک جیسی جائیداد تھی. انہوں نے بھی ترقی کی، انہوں نے بھی کی، لیکن ان کا اور ان کی ترقی کا آپس میں مقابلہ ہی کوئی نہیں. حالانکہ انہوں نے کاروبار کیا ہی نہیں، لیکن انہوں نے کاروبار دنیا کا سب سے بڑا کیا. وہ کیا تھا؟ سیاست. وہ سب سے بڑی تجارت، سب سے بڑی صنعت. اسی لیے یہ پورے اپنے کزنز کو چھوڑ چھاڑ کے ان سے لاکھوں نہیں کروڑوں گنا آگے نکل گئے. سادہ ثبوت ہے. لیکن اگر دل میں چور ہو، کھوٹ ہو، بدنیت ہو، آدمی اس کا دماغ ٹھیک کام نہ کر رہا ہو، اسے ملک سے محبت نہ ہو، اپنے بچوں کے مستقبل سے دلچسپی نہ ہو، تو وہ پھر باتوں پہ توجہ نہیں دیتا. ساتھ اس لیے دینا چاہیے کہ ہم دیکھ لیں تمام حجت
عمران کو اقتدار میں لے کے آئیں تو پہلا 5 سال جب مکمل ہوگا تب یہ سوال جواب ثانی ملک صاحب ہم آپس میں کریں گے کہ ہاں اس قابل ہیں یہ لوگ کہ ان کو دوسرا موقع دیا جائے. ورنہ دیکھو نا کتنے کتنے مواقع، کتنے کتنے سال، کتنی کتنی باریاں ان لوگوں نے یہ وہ جو پیپلز پارٹی والے یا نون لیگ والے ان کو دی. تو تقاضا تو یہی بنتا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو اینڈ آف دا 5th ایئر اس وقت یہ ڈبیٹ انشاءاللہ اللہ نے مجھے صحت زندگی دی تو پوری طاقت سے اس وقت بات کریں گے کہ ان کو اگلی بار آزمانا چاہیے یا دھتکار دینا چاہیے. ختم. ابھی میرا خیال ہے یہ تھوڑا ارلی ہے، اور خاص طور پہ ابھی عمران نے کہا بھی ہے کہ یہ سال یہ جو نیا شروع ہوا ہے اللہ آپ سب کو مبارک کرے، تو یہ واضح طور پہ ترقی کی طرف ملک جاتا ہوا دکھائی دے گا. تو لیٹس کیپ آور فنگرز کراسڈ اینڈ ویٹ. سوال ہے جی فاروق احمد ہیں، ہالینڈ میں ہوتے ہیں، اوریجنلی ملتان سے. وہ کہتے ہیں کہ جیسے چائنا اور ٹرکی نے ترقی کی اور اپنی آنے والی نسلوں کا مستقبل روشن کر دیا، پاکستان بھی آنے والے وقتوں میں مضبوط اور مستحکم ملک بن سکے گا. میں فاروق صاحب اس کا جواب میں سچی بات ہے میں بڑا مشکل ہے. اس کی وجہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ممکن ہے یا ناممکن ہے، ہرگز نہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ مشکل ہے. اس کی وجہ ہے کہ میں پہلے بھی کسی اور کانٹیکسٹ میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ کسی کے مستقبل کے بارے میں دیکھنا ہو تو اس کی پرفارمنس دیکھو آپ. ایک بچہ ہے اگر ہارڈ ورکنگ ہے، فوکسڈ ہے، وہ موج مستی نہیں کر رہا، وہ چل نہیں کر رہا، فلاں نہیں کر رہا، وہ جان مار رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے بالکل اس کا یکسوئی کے ساتھ، تو یو کین ویری ایزیلی پروڈکٹ کہ بھئی یہ ٹاپ نہیں بھی کرے گا تو وکٹری سٹینڈ پہ ضرور ہوگا، پہلی نہیں تو دوسری نہیں تو تیسری پوزیشن یا کم از کم صفحے اول کے ٹاپ 10 میں آ جائے گا. جس طرح کی پرفارمنس ہے، میں سچی بات ہے میں کو منحوس بات کرنا نہیں چاہتا، جس طرح کی ہم لوگوں کی پرفارمنس ہے، 2 پلرز ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے اشرافیہ، ایک ہوتے ہیں عوام. ایلیٹ ہوتی ہے، عوام ہوتے ہیں. ان 2 پلرز پہ ایک ملک کھڑا ہوتا ہے. تو یہاں میں اب تک جو دیکھ رہا ہوں مقابلہ ہے عوام میں اور اشرافیہ میں کہ ہم دونوں میں سے کرپٹ کون ہے، زیادہ کرپٹ کون ہے. جس کی چونچ ہے وہ اتنی سی بوٹی اتار رہا ہے ملک کی، اس کا جبڑا وہ اتنی بڑی بوٹی اتار رہا ہے. جو کم لوٹ مار کر رہا ہے وہ ڈیفنس میں کوئی عیب نہیں ہے، ڈیفنس میں سارے ہی ایسے نہیں، میں مثال دے رہا ہوں. زیادہ لوٹ مار کر لی وہ سرے محل بنا لیتا ہے، وہ ایمن فیلڈ چلا جاتا ہے. میں اس طرح کی بات، فوکس نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے. میں کہہ کے زبان گھس گئی کہ بھائی پرائمری ایجوکیشن اور پاپولیشن مینجمنٹ، یہ 2 کام کیے بغیر ملک ٹریک پہ نہیں آ سکتا، کہیں پہنچنا تو بہت دور کی بات. پرائمری ایجوکیشن، یہ ہائر ایجوکیشن نہیں تو گولی مارو، دیمک زدہ لکڑی کا تم نے کیا فرنیچر بنانا ہے. پرائمری ایجوکیشن سے مراد ہے اتنا زبردست طاقتور عالی شان بچہ تیار کرو. چونکہ جب ایک بچہ پرائمری تو وہ 10 اس کی فارمیشن ہو گئی ہوتی، اس کی بنیادیں رکھی جا چکی ہوتی، بعد میں الٹے لٹک جاؤ. یہ جو یونیورسٹیاں بڑے فضول کام ہے، پلے ہی کچھ نہیں. وہ ایک باوقار خوبصورت ایک ڈسپلنڈ بچہ ہو، پرائمری فوکس کرو، اسی کو اپنا سب کچھ سمجھو کہ جو پرائمری ایجوکیشن ہے اس پہ ہم نے 10 سال میں نتیجہ دیکھ لیں. جو کراپ آئے گی ماشاءاللہ دنیا شش کر اٹھے گی. دوسرا پاپولیشن مینجمنٹ، او بھائی وسائل آپ کے اتنے ہیں، آبادی آپ کی اتنی ہے، کیا کرو گے آپ. مالتھس کی تھیوری آف پاپولیشن ہے، ذرا پڑھ لیں. کل یہی جو آج 25 کروڑ کے کم از کم لگ بھگ ہیں، کم از کم یہ جو 35-40 کروڑ ہو گئے تو پھر موجے تو نہیں ہوتے بھائی. انسانی عقل جو ہے بڑی اہم ہے، صحیح کا حکم ہے، بے شمار فیکٹرز ہیں. اور تو یہ تو قرآنک وزڈم ہے کہ بھئی آپ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. سو آئی کانٹ پریڈکٹ کبھی یہ
مستحکم ملک کو بنانے سے بنے گا نا. تھینک یو.